السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹائم ڈیجیٹل کی اسپیشل الیکشن ٹرانسمیشن. اس ٹرانسمیشن میں ہم آج کل ڈسکشن کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے ان انتخابی حلقوں کے بارے میں جہاں پر 27 جولائی یعنی آج سے 48 گھنٹے کے بعد انتخابات جو ہیں ہونا ہے. اس حوالے سے بہت سے حلقے ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور آج جو حلقہ ہمارے سامنے ہے وہ ہے LA-8 راج محل کوٹلی 1. بڑا اہم حلقہ ہے، اور اس حلقے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ گزشتہ انتخابات میں ایک نئی کانسٹیٹوئنسی کریٹ ہوئی تھی جہاں پہلی دفعہ انتخابات ہوئے، اور اب 27 جولائی کو یہاں پر دوسری مرتبہ پارلیمانی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. بڑی اہم شخصیات یہاں پر شرکت کر رہی ہیں. یہاں پر جناب ملک ظفر صاحب جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ ملک ذوالفقار علی صاحب ہیں، وہ حصہ لے رہے ہیں الیکشن میں استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے، اور ملک نواز صاحب جو ہیں وہ اس دفعہ انتخابات حصہ لے رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر. اس سے پہلے وہ MC میں بھی رہے ہیں. آج اس حوالے سے تجزیے، تبصرے اور اس حلقے کی ان ڈیپتھ انالیسس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی سید ذوالفقار علی صاحب. ذوالفقار صاحب ویلکم کرتا ہوں آپ کو. جی تھینک یو ویری مچ. مجھے بتائیے گا کہ جب ایک حلقہ نیا کریٹ ہوا، ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہاں پر جتنی شخصیات ہیں جو اہم مین سیٹوں پر لڑ رہے ہیں، یہ تینوں شخصیات ماضی میں مختلف جماعتوں میں تھیں، اور آج ان کے پاس کسی اور جماعت کا جھنڈا ہے، کسی اور جماعت کا نشان ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جو صاحب بہت شکریہ. یہ حلقہ ہے حلقہ LA-8 کوٹلی 1 راج محل. یہ بیسیکلی ایک ہی حلقہ ہوتا تھا کوٹلی کے ساتھ. یہاں سے ہمیشہ ملک نواز صاحب اگر کوٹلی سٹی سے ہار جاتے تھے تو یہاں سے وہ بھاری مارجن کے ساتھ جیتتے رہے. پچھلی دفعہ یہ ہوا کہ یہ دہی اور شہری میں تقسیم تھا یہ حلقہ. جی ہاں، پہلے دیہی اور شہری میں تقسیم تھا، اور شہری علاقوں سے ہمیشہ ملک نواز صاحب کو اس طرح سے برتری نہیں ملی. لیکن راج محل، یہ جو تتا پانی ہے، دھنوا ہے، گوئی ہے، مہاڑ ہے، یہ سارے علاقے نڑالی ملا کے اس میں ہمیشہ ملک نواز صاحب نے بھاری اکثریت سے جیتے، اور وہی لیڈ ان کو کوٹلی سے بھی جو ان کا ڈیفیسٹ بنتا تھا، جو وہ وہاں سے پیچھے رہ جاتے، یہاں سے وہ جیت جاتے تھے. لیکن پچھلی دفعہ جب یہ نیا حلقہ بنا تو یہ حلقہ LA-8 کوٹلی 1 راج محل سے، تو یہاں سے ملک نواز صاحب نے اپنی جو ان کے آبائی گھر ہے وہ رولی کوٹلی میں ہے، لیکن وہاں سے اس وقت ان کا سردار سکندر ایاد خان صاحب سے پیچ اپ ہو گیا مسلم کانفرنس کے احیاء کے لیے. وہاں سے سردار فاروق سکندر صاحب کو انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑ کے وہ وہاں سے الیکشن لڑے تھے، اور یہ اوپر راج محل سے الیکشن لڑے. جب راج محل سے الیکشن لڑے تو کیونکہ ملک نواز صاحب کے بارے میں کوٹلی میں یہ کہا جاتا ہے یہ سدا بار MLA جی آل ٹائم ونر کہا جاتا ہے. جی ہاں، اور یہ بہت زیادہ مرتبہ جیتے ہیں. لیکن جب پچھلی دفعہ الیکشن ہوئے تو ملک ظفر صاحب نے 26,000 سے زیادہ ووٹ لے کے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے. اس وقت ملک ذوالفقار صاحب مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن لڑ رہے تھے، اور MC کی طرف سے ملک نواز صاحب تھے، اور PTI میں نئے شامل ہوئے تھے ملک ظفر صاحب، کیونکہ اس وقت وفاق میں PTI کی حکومت تھی. ایک ہوا چلتی ہے، ووٹر اس کو فالو کرتا ہے، تو ملک ظفر صاحب وہاں پہ کامیاب ہوئے. اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ملک ظفر صاحب کی کامیابی میں ملک نثار صاحب کا بنیادی کردار ہے، کہ جو شروع کے PTI کے لوگ ہیں انہیں ملک نثار صاحب بانی کارکنان میں سے ہیں. اچھا، تو میں انٹروین کروں گا کہ ملک ظفر صاحب جو تھے لاسٹ 2021 میں PTI کے الیکشن کے سیٹ سے ٹکٹ سے الیکشن جیتا، اور اس دفعہ جو ہے اب وہ بالکل ایک نیا انہوں نے یو ٹرن لیا، اور اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو یہ جو نظریاتی شفٹ ہے، اس کو کوٹلی کا ووٹر جو ہے، ہاں یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ بات کی. جی ملک ظفر صاحب PTI کی حکومت میں رہے، پھر اس کے بعد جب نواب الحق صاحب کی حکومت اس میں بھی شامل رہے، اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو یہ پیپلز پارٹی میں جا کے انہوں نے گلے میں وہی مفلر ڈلوایا، اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی شامل رہے. اور جو سب ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، تو آپ سارے لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، گریونسز ہوتے ہیں. لہٰذا اب ملک ظفر صاحب کے لیے یہ حلقہ اس طرح سے آسان نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک نواز صاحب راج محل میں جو ہی انہوں نے انٹری دی ہے تو ایک ناقابل یقین وہاں پہ جو پہلا مرحلے میں ایک بات سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ 4 جو کونسلر سے پیپلز پارٹی کے اور PTI میں تھے اس وقت، ایک وہ سارے کے ساتھ، جس میں چودھری جنگی صاحب ہیں، لبیب اسلم صاحب ہیں، شاہ نواز ملک ایڈوکیٹ صاحب ہیں، یہ سارے کے سارے، اور جو اوپر گوئی جو بیلٹ ہے بالکل بارڈر کے ساتھ وہاں پہ سلار شریف صاحب کے بیٹے ہیں، وہ سارے کے سارے ملک نواز صاحب کے قافلے میں شامل ہو گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو درینہ کارکن ہے اس کی طرف سے مزاحمت کا سامنا ہے. جی مزاحمت کا سامنا ہے. اور یہ جو کونسلز شامل ہوئے
ہوئے ہیں ان کے پاس اچھا خاصا ووٹ ہے. ایک پناگ سے ہیں چودھری جنگی صاحب, ان کے پاس اچھا خاصا ووٹ ہے. ایک میرے سسرال ہے تتاپانی سے چودھری لبیب اسلم صاحب, ان کے بھائی بیوروکریٹ ہیں, لائق فیملی ہے, اور گجر برادری سے ان کا تعلق ہے, اور ان کے پاس بھی تتاپانی بیلٹ میں اچھا خاصا لبیب اسلم صاحب کے پاس ووٹ ہے. اور یہ جو شاہ نواز ملک صاحب ہیں یہ ہمارے چیمبر فیلو ہیں, یہ ملک زاد صاحب کے بیٹے ہیں. ان کا ٹینڈا جو چوکی ٹینڈا علاقہ ہے وہاں پہ ان کا اچھا اثر رسوخ ہے, اور یہ ملک برادری سے ہیں. یہ بھی ظفر صاحب کے لیے یہ سٹ بیک ہوا ہے. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کریکٹر ہے ذوالفقار صاحب. ذوالفقار صاحب جو تھے ہم جانتے ہیں کہ بڑے ہی وہ سرگرم کارکن تھے اور مرکزی لیڈرشپ میں شمار ہوتے تھے. راجہ فاروق قیادر صاحب کے دور میں ڈی جی ذوالفقار کہا جاتا اور آخری دم تک وہ ان کی کوشش تھی کہ ان کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہ ملے, لیکن ٹکٹ نہیں ملا. تو اب انہوں نے بھی اپنی نظریات جو ہیں ان کو چھوڑ کر اور اپنا شفٹ کیا اپنی وفاداری, اور اب وہ استحکام پاکستان پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو ان کی جو مفلر کی تبدیلی ہے اس کو کوٹلی کا یہ جو سب آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. ان کی مفلر کی تبدیلی سے زیادہ وہ اپنے حلقے میں یہ بات بابر کروا رہے ہیں کہ ملک نواز صاحب امپورٹڈ امیدوار ہیں, جبکہ میں سن آف سوئل ہوں, میں یہاں کا رہنے والا ہوں, لہٰذا مجھے ووٹ دیا جائے. اور مسلم لیگ نون کے لیے خدمات میری ہیں, دھوپ چھاؤں میں کڑے وقت میں اور اچھے وقت کا ساتھی مسلم لیگ نون کا میں تھا. ملک نواز صاحب تو ابھی مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں, اور ان کو ٹکٹ تو کوٹلی سے ہلکا LA10 کوٹلی 3 سے دینا چاہیے تھا. یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. انہوں نے بہت بڑا وہاں پہ ایک جلسہ کیا جو ایک مشاورتی جلسہ تھا. اس میں لوگوں نے کہا جی کہ آپ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, ککنی بگا سے ان کا تعلق ہے, وہاں پہ ملک برادری ساری ہے, وہاں پہ ایک حافظ صاحب ہیں وہ ملک نواز صاحب کے ساتھ ہیں. لیکن جو حلقے کی غالب اکثریت ہے مسلم لیگ نون کی اس وقت وہ ملک ذوالفقار صاحب سے انہوں نے کہا جی کہ آپ جس مرضی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر وہ آ کے IPP کے مفلر انہوں نے گلے میں ڈالا. لیکن اگر ایز اے سیاسی کارکن دیکھوں تو مسلم لیگ نون میں ان کی اچھی خاصی عزت تھی, اور IPP کا مستقبل کا تو کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہوگا. چونکہ ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے تو آخری بات میں کہتا چلوں کہ ملک ظفر صاحب کو اپنے گھر سے مخالفت ہے. ان کے جو بھانجے ہیں ملک نثار صاحب جو PTI کے سرگرم رکن ہیں, ان کی جو مسز ہے فرت نثار ملک وہ آزاد الیکشن لڑ رہی ہیں, اور انہوں نے اپنے حلقے میں ان کی میں نے کارنر میٹنگز دیکھی ہیں. چونکہ ظاہر ہے ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی کے انتخابات سے چند گھنٹے پہلے کہیں کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے, لیکن ایک منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کیجیے گا کہ 3 امیدوار ہیں, تینوں بڑی پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ ہیں. 27 جولائی کو آپ کے خیال میں کون جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کی انتخابی مہم زیادہ بہتر ہے؟ جی چوہدری صاحب اصل میں بات بتاؤں, جس طرح پچھلا الیکشن تھا جیسے ملک ظفر صاحب کو بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے, اب وہ والا ماحول نہیں ہے. پہلے یہ بات یاد ہے, ان کے اپنے گھر سے ان کی جو اپنا بھانجا ہے سگا بھانجا ان کا ملک نثار, ان کی مسز الیکشن لڑ رہی ہیں اور وہ کافی زیادہ متحرک نظر آ رہی ہیں, اور وہ سارے کے سارا ووٹ ملک ظفر صاحب کا ہی لیں گی. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تینوں کا مقابلہ نیک ٹو نیک ہوگا. لیکن ملک نواز صاحب کے پاس جیسے گجر برادری کے بہت بڑی تعداد آ گئی, اگر وہ سارے کے سارے ووٹ ڈالتے ہیں, وہاں سے کچھ میں نے لیڈی سے بھی دیکھا ملک برادری وہ بھی ان کے ساتھ ہے, اور فرت نثار ملک نثار صاحب کی وجہ سے وہ بھی ووٹ لیں گی, اور یہ مقابلہ تینوں کا 1-to-1 جا رہا ہے. بہت شکریہ کوئی بھی جیت سکتا ہے. سید ذوالفقار علی بخاری صاحب, آپ نے حلقہ LAH کوٹلی 1 راج محل کے حوالے سے اپنا تفصیلی اور بالکل ان ڈیپتھ تجزیہ دیا, کون کس پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے اور کس پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی کیا اسٹرینگتھ ہے. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.